نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. چند ضروری اہم مسائل کا بیان جن کا وضو و غسل میں خاص خیال رکھنا ضروری ہے. ایسے چند اہم مسائل کا ہم نے انتخاب کیا ہے. پہلا مسئلہ عضو کا دھونا. عضو کا دھونا، اگر کوئی شخص وضو کرے یا غسل کرے، اب وہ کرنے کے بعد میں اگر اس کے چند قطرے بھی اگر پانی کے نہیں ٹپکے تو اس کا یہ وضو و غسل درست نہ ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا، اب چہرہ دھویا اور چہرہ دھونے کے بعد چند قطرے پانی کے نہیں ٹپکے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا، تو اس کا یہ وضو صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کم از کم وضو و غسل کرنے کے بعد چند قطرے پانی کے چند قطروں کا ٹپکنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ ہے دوا کا، کہ اگر کسی شخص کو کوئی زخم پر کسی نے دوا لگایا، جب بعض لوگ چونا وغیرہ لگاتے ہیں، تو اب یہ زخم اچھا ہو جانے کے بعد یہ جسم سے چمٹ جاتا ہے. اب یہ جسم سے چمٹ گیا اور بلا مشقت یہ دور نہیں ہو رہا ہے جسم سے، یعنی اس کو دور کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور خون نکلنے کا بھی اندیشہ ہے، تو بغیر اس کو نکالے اس کے اوپر سے دھونے سے وضو و غسل درست ہوگا. تیسرا مسئلہ ہے مہندی اور رنگ. تو مہندی اور مہندی کی طرح جو پتلا رنگ آتا ہے، اس کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست ہوگا. یہ معنی وضو و غسل نہیں ہے، اس کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست ہوگا. چوتھے نمبر پر ہے نیل پالش اور لپسٹک. نیل پالش جو عموماً عورتیں اپنی انگلیوں پر لگاتی ہے، تو اس کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست نہیں ہوگا. اس کا چھڑانا وضو اور غسل میں ضروری ہے. اسی طرح لپسٹک جو عورتیں اپنے ہونٹوں پر لگاتی ہے، تو اس کا بھی اگر یہ تہدار ہے تو پھر تو اس کا نکالنا ضروری ہے. احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اس کو نکالے، اس کو چھڑائے. وضو و غسل میں لپسٹک کا بھی چھڑانا اور اس کا نکالنا ضروری ہے. پانچواں مسئلہ ہے پینٹ. جو کلر ہوتے ہیں نا، جو گھروں کو مارتے ہیں، تو بعض پینٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی تہ جمتی ہے. تو اگر ایسے پینٹ ہے تو ان کا وضو و غسل میں چھڑانا ضروری ہے. اگر ان کے رہتے ہوئے جن کی پرت جمتی ہے، جو مانع ہوتا ہے پانی کے پہنچنے سے، تو ان کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست نہیں ہوگا. اس لیے ان کا چھڑانا وضو و غسل میں ضروری ہے. چھٹا مسئلہ ہے اوٹ. جیسے ہم اوٹ ڈالتے ہیں تو جو روشنائی لگائی جاتی ہے اوٹ ڈالنے کے لیے، تو وہ روشنائی، اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس روشنائی کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست ہے، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ اسے ایک ہلکی سی پتلی سی پرت جمتی ہے. اس لیے بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو بھی فوراً چھڑا لیا جائے. ساتواں مسئلہ ہے زائد ہاتھ پیر. کسی شخص کے ایک ہاتھ کے بجائے دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک پیر کے بجائے دو پیر ہوتے ہیں، زائد ہاتھ ہوتے ہیں، زائد پیر ہوتے ہیں، تو ان کا بھی وضو و غسل میں تو بہرحال ان کا دھونا ضروری ہے. لیکن وضو میں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ کارآمد ہے، جیسے جس طرح انسان اس ہاتھ سے پکڑتا ہے، چلتا ہے، اس کو کام میں لیتا ہے، اس طرح سے جو زائد ہاتھ ہے یا جو زائد پیر ہے وہ بھی استعمال میں آتا ہے. وہ بھی ہاتھ کی طرح کام کرتا ہے. زائد ہاتھ، زائد پیر کی طرح چلنے کا کام وہ بھی کرتا ہے. تو اگر وہ کارآمد ہے تو اس کا وضو میں دھونا ضروری ہے، اور اگر کارآمد نہیں ہے تو وضو میں اگر اس کو نہیں بھی دھوئے تو وضو درست ہوگا. آٹھواں مسئلہ ہے زائد انگلیاں. کسی شخص کو 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہوتی ہے، 7 ہوتی ہے، تو ان زائد انگلیوں کا بھی وضو و غسل میں دھونا ضروری ہے. بغیر ان کے دھوئے کے وضو و غسل درست نہ ہونا. 9واں مسئلہ ہے مائع مستعمل. جو پانی ہوتا ہے، کسی شخص نے وضو کیا، غسل کیا، اب وہ پانی کہیں جمع ہو گیا، اب وہ جمع شدہ پانی کوئی دوسرا شخص اس سے وضو یا غسل کر رہا ہے، تو اس کا وضو و غسل اس سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی مائع مستعمل ہے، اور مائع مستعمل سے وضو و غسل درست نہیں ہوتا ہے. ایک بار کسی شخص نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، اب وہ پانی کوئی دوسرا شخص اس سے وضو غسل کرے گا تو اس کا وضو غسل درست نہیں ہوگا. 10ویں نمبر پر ہے انگوٹھی کا حکم. جو انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے، ہاتھ میں، پیر میں، اگر ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اگر
ہاتھ میں پیر میں جو انگوٹھی ہوتی ہے اگر وہ تنگ ہے تو اس کے رہتے ہوئے وضو و غسل درست نہ ہو. اور کچھ عورتیں جو تو ناک میں پہنتی ہے، بہت سارے عورتیں تقریباً ناک میں پہنتی ہے، کان میں پہنتی ہے، تو وضو و غسل میں اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر یہ تنگ ہے تو ان کا ہلانا وضو و غسل میں ضروری ہے. اگر اس کے ہلائے کے وضو و غسل درست نہیں ہوگا، کیونکہ بعض ایسے تنگ ہوتے ہیں کہ پانی پہنچنے سے مانع ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا وضو و غسل میں ہلانا ضروری ہے. اور اگر ڈھیلے ہے جس سے پانی پہنچ سکتا ہے یا پانی پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کا ہلانا وضو و غسل میں مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. تو یہ چند مسائل ہے وضو و غسل کے جن کو جاننا ضروری ہے ہر اہل ایمان کے لیے. تو اس کو خود بھی سنے، خود بھی اس پر عمل کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو شیئر کریں، ان تک بھی اس میسیج کو پہنچائیں.